وڈی کرو نا بند کر رہی ہے فی الحال دوبارہ چلا الرحمن الرحیم ڈی آر محبوب نیوز کے ساتھ میں حاضر خدمت آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت پی ٹی بی میں امپلائیز ویلفیئر سوسائٹی کے الیکشن کا دورہ ہے، بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے ملازمین میں۔ تو ہماری ایک بڑی ایسی قابل احترام اور مہان شخصیت جنہوں نے ویلفیئر سوسائٹی کے لیے گراں قدر خدمات کی ہیں، میں ان کے اگر کام گنوانے شروع کر دوں تو یہ پروگرام بہت چھوٹا پڑ جائے گا۔ بلا تاخیر پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت جناب مقصود الحسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مرزا مقصود الحسن صاحب۔ سر الرحمن الرحیم ڈی آر محبوب نیوز کے ساتھ میں حاضر خدمت۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پر پی ٹی بی امپلائیز ویلفیئر سوسائٹی کے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ ہمارے درمیان ایک ناظرین ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد مرزا مقصود الحسن صاحب۔ اگر میں ان کے کام گنوانے شروع کر دوں امپلائیز ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے تو یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا۔ بلا تاخیر اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب، آپ ویلفیئر سوسائٹی کے حالیہ الیکشن میں جو 10 جون کو منعقد ہو رہا ہے جی اس میں نائب صدر کی نشست کے لیے، وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ کے لیے، جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لیے کھڑے ہوئے۔ جی جی یہ پروگرام پھر کٹو جی جنرل بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی آر محبوب نیوز کے ساتھ میں حاضر خدمت۔ آج کا پروگرام پی سی ٹی بی امپلائیز ویلفیئر سوسائٹی کے الیکشن کے حوالے سے 10 جون کو ہونے والے انتخابات۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی مہان شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنا گزشتہ ٹینیور ایز اے نائب صدر پورا کیا ہے، اور ان کے کام اتنے زبردست ہیں کہ میں کہوں گا ان کے کام کی کارکردگی اور اپنا میں یہاں پر بتانا چاہوں تو یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا۔ بلا تاخیر اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ مرزا مقصود الحسن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیے کہ حالیہ جو الیکشن 10 جون کو ہونے جا رہے ہیں، جی جی آپ اس چینل کے توسط سے اور آپ کے ذہن میں جو خیالات ہیں وہ کیا ہے؟ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی ترجیحات، آپ کے منشور، آپ کے پلانس، اور اب آپ جنرل سیکرٹری کے جو ہے نا نشست کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ مخالف کو بھی کسی حد تک یہ کہتے ہیں نا کہ کتنا زیادہ کانفیڈنس ہو، مضبوط ہو، مخالف کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا جی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مرزا مقصود الحسن ہے۔ میں تقریباً عرصہ دراز تقریباً پچھلے 5-6 سال سے سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہوں۔ پہلے اشرف قصوری کے دور میں میں ایز اے کارکن ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں۔ پھر جناب کیسر صاحب آئے، پچھلے الیکشن 2018 میں نے ایز اے وائس پریزیڈنٹ الیکشن لڑا، اور کیسر صاحب کی قیادت میں ہم نے کام کیا۔ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیسر صاحب کی طرح، کیسر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی مہان ہستی ہیں اور روحانی بھی ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، اور گروپ کو لے کے چلے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے امپلائیز کے کام کو اہمیت دی ہے، اپنے کاموں کو اہمیت نہیں دی۔ اس کی مثال میں صرف ایک دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے کام، یہ بہت سارے لوگوں کے بچوں کو یہاں بھرتی بھی کروایا۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ کیسر صاحب کا اپنا بیٹا ابھی تک بے روزگار ہے، لیکن ہم اس کے اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہماری پرائورٹی ہمارے امپلائیز ہیں، ہمارے اپنے نہیں۔ پہلی ہماری پرائورٹی ہماری امپلائیز، اس کے بعد ہماری اپنی پرائورٹی ہمارے بچے، ہمارا سب کچھ۔ لیکن ہم اس دفتر سے اپنے بچوں کی روزی کما رہے ہیں، اور اس کی پہلے خیر مانگیں گے اور اس کے بعد دوسری کام کریں گے۔ ہم نے جو پچھلے ٹینیور میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ کام کرتا رہا ہوں، ہم نے اللہ کا شکر ہے، ہم اپنے زمین سے مطمئن ہیں کہ ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں، جن میں ہمارے امپلائیز کی پروموشنز ہیں، ہمارے اعزازیوں کو ہم نے گراس سیلری پہ کیا، ہم نے یوٹیلیٹی الاؤنس لے کے دیا۔ اس سے پہلے ہم نے جناب یہ سوسائٹی پہ قبضہ ہونے لگا تھا، اور ہماری جو سوسائٹی پہلے بنی ہوئی ہے ہاؤسنگ کالونی، اس میں ہم نے کردار ادا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے 7 اپ گودام پہ جناب پچھلی گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے گورنمنٹ سے ٹکرا گئے۔ جناب کیسر صاحب کی قیادت میں ہم گورنمنٹ سے ٹکرائے، اور ہم نے اس کو قبضے کو چھڑوایا، اس میں کامیاب ہوئے، اور دفتر کو واپس وہی گودام لے کے دیا۔ اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے وقت کی گورنمنٹ وزیر اعلیٰ سے ٹکرا کر اس دفتر کی بقا کو، بورڈ کی بقا کی جنگ لڑی، اور اس کو ہم نے اس کے جنگ نہ لڑی صرف، بلکہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ اور الحمدللہ 2015 کے ایکٹ کے بعد، پی سی ٹی بی کے واضح وجود آنے کے بعد ہمارا بورڈ بہت طاقتور ہوا ہے۔ الحمدللہ اس میں ہماری انکم بھی بڑھے گی۔ جہاں تک امپلائیز کا کام ہے، معاملات ہیں، میرا نہیں خیال
کہ ہم نے کوئی کام ان کے یہاں چھوڑ دیا ہوگا. یہ چھوٹے موٹے یہ روٹین کے معاملے ہیں. پروموشن چل رہی ہیں ان کی، آج سے میرے خیال سناٹی لسٹیں جاری ہو جائیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ ایسا کوئی اتنا سچ یہ کام مشکل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکے گا. مرزا صاحب میں آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں دیکھیے یہ کام آپ کے ماضی کے ٹینیور کے ہیں. بلا شبہ کوئی بھی امپلائی جو ہے وہ اس چیز سے ڈینائی نہیں کرے گا کہ آپ کی خدمات، آپ کی کارکردگی اور آپ نے سرو ٹو ایم دا امپلائیز اس سلوگن کو لے کے آپ چلے ہیں. اور ماشاءاللہ چراغ تلے اندھیرے کی آپ نے ابھی مثال کی. تو پریزیڈنٹ صاحب دیکھیں سیاست ہو یا جو بھی ہو اس میں ہر چیز خوشگوار نہیں ہوتی. اس میں قربانی بھی دی آپ نے اور بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس میں کیسر صاحب کی جو شخصیت ہے بلا شبہ کسی بھی، میں کہتا ہوں جتنا بھی خراج تحسین پیش ہے بہت کام ہے. یہاں پر یہ سوال ہے کہ یہاں پر الیکشن کمیشن جناب دانش صاحب کے حوالے سے کچھ دیکھیں ایک چیز ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کچھ سوالات ایسے اٹھتے ہیں. آپ مطمئن ہیں کہ دانش صاحب ایز اے کمیشن الیکشن کمیشن جو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ان کی امپارشل ہونے پر، ان کی یعنی جانبداری یا غیر جانبداری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ میں بالکل مطمئن ہوں دانش صاحب سے کہ وہ ایز اے چیف الیکشن کمشنر بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں ہمارے خلاف گروپ ہوتا تھا اس کے جو روئے رواں تھے جناب افتخار صاحب، ہم نے ان کو ایز اے چیف الیکشن کمشنر ان کو ذمہ داری دی. تو ہمیں ان پہ بھی اعتماد ہے، ہمیں ان پہ بھی اعتماد ہے. ہم چاہتے ہیں دفتر کا کوئی بھی بندہ وہ ہماری نظر میں سب دیانتدار ہے، وہ اپنے فرائض منصبی کو خوب انجام دیں گے اور دے رہے ہیں. ہمارے ذہن میں کبھی نہیں ہوا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ہماری نظر میں سارے دیانتدار ہیں. اچھا مرزا صاحب یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ قبل از وقت ہے یا وقت پہ ہو رہے ہیں؟ اس کے بارے میں جی یہ بالکل وقت پہ ہو رہے ہیں کیونکہ آلریڈی ہم پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے ہم نے اپنی سوسائٹی کے ٹرنیور کو 1 سال بڑھایا تھا اور اب یہ ہمارے 12 جولائی کو ہمارا ٹرنیور پورا ہو رہا ہے. 12 جولائی کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ہمیں کسی نے نہیں کہا الیکشن کروایا جائے. ہمارے دوست ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہمیں کسی نے نہیں کہا الیکشن کرانے کا، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ الیکشن ہو، نئی قیادت کو نیا کام سونپا جائے، وہ اپنی کام کریں اور ہماری سوسائٹی کو مزید ترقی کی طرف لے کے جائیں. اب جو لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا آپ کھلے دل کے ساتھ انہیں کیا پیغام دیں گے کہ یہ دیکھیں آپ کی کارکردگی، آپ کا جو سرو کرنے کا، خدمت کا جو وہ سلسلہ ہے وہ بلا شبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اب کوئی کام رہ ہی نہیں کہ میں خیال 100 میں سے اگر 99% بھی کہیں تو میرے خیال سارے کام تو ہو چکے ہیں. اب آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ مخالفین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. دوسرا آپ الیکشن کے دن سیکورٹی کے انتظامات سے اور الیکشن کمیشن کے انتظامات سے مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ میں الیکشن کمیشن کے تمام معاملات سے مطمئن ہوں اور سیکورٹی کے لحاظ سے ہمارا دفتر بڑا پرامن ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے. ایک دوسرے کے خلاف ہم کھڑے تو ہوئے ہیں لیکن میں صرف اپنے مخالفین کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ الیکشن ہے، الیکشن کو الیکشن کو سمجھ کے لڑیں. سوسائٹی کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے نہ دیکھے. ہماری گول جو ہماری منزل ہماری سوسائٹی ہے. کچھ مینجمنٹ کے لوگ ہماری سوسائٹی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا را یہ جو لوگ ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل، ان کی قدر ہمارے دل میں ہے. لیکن مینجمنٹ کے اعلیٰ کار مت بنیں. آپ سے گزارش ہے کہ سوسائٹی ہے تو ہم ہیں، اگر سوسائٹی نہیں تو کوئی نہیں. ہم مینجمنٹ آپ کے مستقبل سے میں مینجمنٹ کو بھی تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہٹ جائیں اپنے حربوں سے. سوسائٹی میں کوئی ایسا الٹ کام نہیں ہو رہا. اگر آپ کے لیے خاموش ہیں، صرف دفتر کی عزت کے لیے خاموش ہیں. اگر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی مینجمنٹ نے تو ہم کھلا جنگ کا اعلان کریں گے ان کے خلاف. ان کی تمام بے ایمانیوں کو بے نقاب کر دیں گے اور پورے پنجاب میں ان کو سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ. سب یہ تو ٹھیک ہے، ایک سیاستدان جب چاہے ظاہر ہے کہ وہ ایک امیدوار جب الیکشن لڑتا ہے اس کے جذبات، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس قسم کی ہونی چاہیے، برملا ہونی چاہیے. ایک ماحول کریٹ ہو چکا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت بٹو صاحب اور اپنا یہ راشد صاحب ہیں اور ملک پرویز ہے. آپ کا مقابلہ جو ہے وہ ملک پرویز سے ہے؟ نہیں جی، میرا مقابلہ سعید پی اے جو ہے ان سے ہے ایز اے جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ. میرا نشان جو ہے وہ کلاک ہے اور مجھے بھرپور اپنے بھائیوں سے محبت کا مجھے ہے، بھرپور محبت ملے گی. میرا نہیں خیال کہ ہمارا مقابلہ کوئی اتنا ٹف ہوگا. یہ ایک رسمی سا الیکشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم بڑے آسانی سے ون کریں گے. ہمارے جو دوست ہیں ساتھ جو الیکشن ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہماری عزت کرتے ہیں.
تو ہم چاہتے ہیں پروسیس ہے، یعنی ایک پروسیس ہے، اس کو پورا کرنا ہے اور الیکشن کے بعد فوری بعد ہم سب ایک ہوں گے اور ہم مینجمنٹ کو بھی دکھائیں گے کہ امپلائیز جو ہیں وہ سوسائٹی کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں اور متحد رہیں گے. ایوری از بیکم نارمل نارمل انشاءاللہ کوئی ایسا چکر آخری نہیں ہوگا. سوال میں چاہوں گا آپ کے توسط سے ناظرین کے حوالے سے یہ توسط سے جاؤں گا، جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں باہمی ہم آہنگی ہے، رواداری ہے، ایک برداشت ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ بھی ہے. پہلے تو میں آپ کو ناظرین کے توسط سے مبارکباد پیش کروں گا کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹ پینل کے بلا مقابلہ جیت چکے ہیں. ایک تو وہ الحمدللہ ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے، پھر اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں. جی ہمارے جو اللہ کا شکر ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے جو گروپس کے فرینڈس گروپ کے صدر بلا مقابلہ، سینئر نائب صدر بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے سیکرٹری نشر و اشاعت اور خزانچی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہاں مخالفت ہے ہی نہیں. وہ تو صرف چند دوست ہمارے وہ چاہ رہے تھے ہم شوقیہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سر آنکھوں پہ وہ الیکشن لڑیں گے. الیکشن کے دوسرے دن ہی سب کچھ نارمل ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہم سب اکٹھے ہی اسی سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہوں گے. لیکن کچھ لوگوں کے میرا تھوڑا سا انتباہ ہے، ان کو میری وارننگ ہے کہ وہ مینجمنٹ کے ہاتھوں کھلونا نہ بنے اور سوسائٹی کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے باز رہیں. اچھا، یہ میرا سب بار بار آپ نے 2-3 دفعہ اشارہ کیا مینجمنٹ کے ہاتھ کا کھلونا، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں مینجمنٹ چاہ رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو. یہ جو باڈی ہے جو ہمیشہ امپلائیز کا حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، وہ لوگ آگے نہ آئیں. کچھ پپٹ لوگ ہم بنا کے اس کو آگے دے دیں، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ الیکشن ہوگا، جس کو عوام، جس کو ہمارے دوست پسند کریں گے وہی سوسائٹی کو ہولڈ کریں گے. دیکھیں کسی حد تک دیکھیں الیکشن بالکل واضح ہو چکا ہے. آپ کے بہت سارے کینڈیڈیٹ بلا مقابلہ جیت چکے ہیں. اب صرف 3-4 نشستیں رہ گئی ہیں کہ ایک باقاعدہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں، مرزا صاحب میں بڑی جرت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں اور اس کو یہ ایسے بڑا لائٹلی لیجیے گا، یہ بتائیے کہ کون سی ایسی نشست ہے جس پہ کانٹے دار مقابلہ؟ عام فہم جو عام ملازمین میں رائے پائی جاتی ہے، میں لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کچھ ایک سیٹ ہے جس پہ کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے. جی میرے خیال میں جس طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے خیال میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہو رہا. وہ بھی بس 19-20 سال فرق پڑے گا. جہاں ہمارے اگر ایک بندہ ہمارا دوست ہمارا جو 100% سے جیت رہا ہے وہ 90% جیتے گا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے، آج میری بات کو آپ ریکارڈ کر لیجئے کہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ میرا دوست، میرا بھائی جو ابھی نیا آیا ہے آفس میں، میرے خیال سے وہ 20 سے 25 سیٹ سے ووٹ سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے گا. وہ آپ میری ریکارڈ کر لیں، وہی ہوگا. باقی میں آپ کے تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں. میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کام ہمارے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن ایک بھی بات پہ ہم ضرور فوکس کریں گے کہ ہمارے امپلائیز کی عزت ہو، اس کی عزت میں حرف نہ آئے. خاص طور پہ درجہ 4 کے ملازم، وہ ہماری جان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. ہمیں وہ سرو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ہم سب کو بتا رہے ہیں جہاں آپ کی عزت پہ حرف آئے گا وہاں ہمارا گروپ، فرینڈ گروپ بشمول مرزا مقصود لڑ جائے گا ان کی خاطر اور ان کی عزت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. ناظرین، آپ نے ڈی آر میں کی آج کی مرزا مسعود الحسن صاحب کی باتیں سنی جو کہ جنرل سیکرٹری کی نشست کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور امید ہے ان کی خدمات، ان کے کام، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہ جو بلا مقابلہ نشستوں پر وہ جیت چکا ہے ان کا پینل وہ بھی ہے. فرینڈز گروپ جن کا انتخابی نشان کلاک ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے پورا ایک ذائقہ انہوں نے کھول دی ہے کہ ڈونٹ پلے ود دا میچز، کہ میچز کے ساتھ مت کھیلے، نہ کھلونا بنے. یہ ساری باتیں انہوں نے انتباہ کر دی. میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری اس عرض پاک پر وہ فصل گل اترے جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے تو کھلے رہے یوں ہی صدا، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. تو یہ مرزا صاحب یہ ایک شعر ویسے آپ اگر پڑھ دیں تو بہت اچھا ہوگا کہ کچھ اونجویں راواں اوکھیاں سن. سر میں تھوڑا سا کہوں گا، مجھے شعر جو یاد نہیں ہوتے، آپ مجھے کہہ دیں گے تو میں کہہ دوں گا یہ والا شعر پڑھ دیں تاکہ پروگرام کو اونجویں راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں بھی مرن دا شوق سی. اس دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ آپ کا نگہبان.